ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہت تھوڑا سا وقفہ ہے جس میں مجھے آپ سے ختم نبوت کے عنوان پر بات کرنی ہے، اس لیے بلا کسی تمہید کے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ اجماعی عقیدہ ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں سے ہے، اور اس عقیدے پر قرآن کریم کی 220 آیتیں شاہد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، کسی نئے نبی کو نبوت نہیں ملنے والی۔ امت نے بالکل ابتدا میں جن مسائل پر اجماع کیا ان میں سے یہ مسئلہ ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ جس پر اجماع منعقد ہوا وہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور ختم نبوت کا معاملہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ اس کی اہمیت اس طرح سے محسوس کریں کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تحفظ کے لیے غزوات فرمائے، از اول تا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہوئے، 259 تمام تر غزوات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے سامنے ختم نبوت کا مسئلہ آیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، آپ کا آخری زمانہ تھا، اور بالکل اسی زمانے میں آخری مرحلے پر جب کہ آپ پردہ فرمانے والے تھے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوئے۔ چنانچہ یمامہ کی جنگ ہوئی، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کی جنگ ہوئی ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بات یہیں سے شروع کی ہے اور اسی پر ختم کریں گے۔ مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی یمامہ کی، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ امارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تحفظ کے لیے غزوات فرماتے ہیں، 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کی جنگ کے لیے لشکر تیار کر دیا تھا۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ لڑی گئی۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد 1200 صحابہ اور تابعین اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ اور تابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گراں قدر پونجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گراں قدر سرمایہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے۔ ان میں کے علماء اور حفاظ صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ معاملہ تحفظ کا، ختم نبوت کے تحفظ کا۔
تو اس کا احساس اور خیال ہم میں سے ہر ایک کو ہو۔ ختم نبوت کی تاریخ رہی، ماضی قریب تک کی بات، پوری تاریخ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ماضی قریب میں جو شخصیت ختم نبوت کے اوپر سب سے مضبوط گزری، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ۔ جس طرح سے آپ نے بنفس نفیس کوشش کی اور جس طرح آپ کے شاگردوں نے کوشش کی ختم نبوت کے سلسلے میں، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہی ختم نبوت کا مجاہد اپنے زمانے میں، اپنی عمر کے آخری زمانے میں دیوبند میں علماء اور اساتذہ کو، طلباء کو جمع کیا، اور آپ نے سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائیوں، ایک بات کا خیال رکھنا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت اس کو قیامت میں نصیب ہو، اس کو چاہیے کہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اور بہت درد کے ساتھ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ اگر ہم نے تحفظ ختم نبوت کا کام کیا، حفاظت کا کام کیا تو ٹھیک، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہوگا۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی نام پر اسلام قبول کرنے کا اظہار کرتے ہیں، جس کی شریعت پر چلنے کا وعدہ اور اقرار کرتے ہیں، اگر اس کی نبوت کا اور اس کی ختم نبوت کا ہم نے حفاظت کا کام انجام نہ دیا تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہوگا۔ ہمارے ایشیا کے علاقے میں آج کل نبوت کی ایک جھڑی لگی ہوئی ہے، جھوٹے دجال اور کذاب یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ جب انگریزوں کے ناپاک قدم ان علاقوں میں آئے تو وہ اپنے ساتھ دوہری مار لے کر آئے تھے، مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تنگ کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین اور مذہب سے چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ ان کا مزاج تھا۔ جھوٹے خودکاشتہ نبی اپنے ساتھ لے کر آئے، علماء کے روپ میں ایسے لوگوں کو پیش کیا جو لوگوں کو جبہ و دستار کے نام پہ بے وقوف بنائیں۔ غلام احمد قادیانی بھی ایک ایسے ہی شخص کا نام تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں میں یہ شخص جتنا مشہور ہوا اور کوئی دوسرا نہیں ہوا۔ اس کے ماننے والے انگریزی حکومت کے بلبوتے پر ادھر سے ادھر تک پنپتے پھرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک عالم کی بیٹی کا رشتہ اس عالم نے اپنے ایک شاگرد سے کیا، اور عالم، آج تفصیل مجھ سے سن لو، آج تک آپ نے اشارے سنے ہوں گے، شاید تفصیل مکمل نہیں سنی ہوگی، آج میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اصل میں سن 1926 میں مقدمہ ہوا تھا، اور مقدمہ ہوا تھا بہاولپور میں۔ ایک لڑکی تھی غلام عائشہ نام کی، اس کے والد کا نام مولوی الہی بخش تھا۔ مولوی الہی بخش ایک غریب، کمزور، اور کہنا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے مفلس اور قلاش قسم کے آدمی تھے، لیکن علم اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مضبوط عطا فرمایا تھا۔ وہ کوئی ایرے غیرے شخص نہیں تھے۔ لوگ کم جانتے ہیں کہ بہاولپور میں جو مقدمہ ہوا تھا اور جس لڑکی نے مقدمہ کیا تھا اور اس کا جو باپ تھا، وہ کون لوگ تھے۔ مولانا الہی بخش رحمت اللہ علیہ شیخ ابو محمد عبد الحق محدث کے بھی استاذ ہیں، حضرت مولانا بقیت السلف حضرت مولانا خیر محمد صاحب جو مکہ مکرمہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کے بھی استاذ ہیں۔
بہت سی علم آدمی، بہت اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، بظاہر دنیا کی دولت نہیں تھی۔ اپنے ایک شاگرد عبد الرزاق سے انہوں نے اپنی بچی کا نکاح کر دیا، رخصتی میں بھی تاخیر تھی، یہ ان کا شاگرد قادیانی ہو گیا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنانا ہے کہ آپ محسوس کریں، اور بات مجھے علامہ انور کی اصل کچھ کہنی تھی، ساری چیزیں اس ایک واقعے سے کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ قادیانیوں سے یا کسی بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے رشتہ مناکحت کرنا جائز نہیں ہے، وہ کافر ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں۔ مولانا الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ ان کا یہ شاگرد بددین ہو گیا، مرتد ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی بچی رخصت نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم مرتد ہو گئے ہو، اور اس کے بعد عدالت میں تنسیخ نکاح کا مقدمہ داخل کر دیا کہ یہ نکاح توڑ دیا جائے، یعنی نکاح تو ٹوٹ چکا تھا، نکاح کے ٹوٹنے کا سرٹیفکیٹ اور ڈگری حاصل کر لی جائے۔ اب یہاں سے آگے تاریخ بہت عجیب و غریب ہے، کہاں 24 جولائی سن 1926 میں کیا گیا مقدمہ، اور کہاں اس مقدمے کا فیصلہ 1935 میں آیا ہے۔ تقریباً 9-10 سال کے بعد، ان 9-10 سالوں میں اس باپ کے اوپر جو بیتی ہے وہ ان کی صاحبزادی کبھی کبھی بیان کیا کرتی تھی کہ میرا والد مقدمے کی پیشیاں بھگتنے کے لیے میلوں پیدل چلا کرتا تھا۔ ایک باپ، اس کی نظر میں کوئی اور چیز نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر شخص ہے، میں اس سے اپنا تعلق نہیں رکھ سکتا، یہ بددین آدمی ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ مشقت جھیلی، ان کے خلاف ملتان کورٹ سے، ملتان کی عدالت سے ان کے خلاف یک طرفہ فیصلہ بھی ہوا، 2 مرتبہ ان کی اپیلیں بھی مسترد ہوئیں، چھاپے مارے جاتے تھے تاکہ اس لڑکی کو کسی طرح سے بازیاب کروایا جائے ان کے الفاظ میں۔ غلام عائشہ نے کبھی اپنے بارے میں نہیں کہا، مجھے حیرت ہوتی ہے جب بھی میں نے اس خاتون کا مقدمہ پڑھا ہے اور اس کی رودات پڑھی ہے تب میری آنکھیں بھر آئیں۔ عجیب و غریب خاتون تھی، کبھی اس نے یہ نہیں بیان کیا کہ میں نے کیسی قربانیاں دی ہیں اللہ کے راستے میں، کبھی اس نے یہ نہیں بیان کیا۔ لوگ خود اس کے بارے میں، اس کے بیٹے نے خود لکھا ہے، خود ان کے شوہر کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اپنی زبان پہ یہ لانا تک گوارا نہیں کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی نبوت کے لیے یہ خدمت کی ہے، یہ قربانی دی ہے۔ ہاں، مگر کبھی کبھی جب وہ اپنے دوسرے شوہر کے گھر سے واپس اپنے گھر آتی ہیں، اپنے باپ کے گھر، تو اس موقع پہ اپنے ساتھ سفید کرتے اور نیلی لنگیاں، اس وقت کے علماء اسی لباس کو پسند کرتے تھے، علامہ قاسم کا لباس بھی یہی ہوا کرتا تھا عموماً، تو ایسا لباس وہ لے کے ساتھ میں آتی تھی اپنے باپ کے لیے، اور کہتی تھی، یہ نہیں کہتی تھی کہ جو ہے وہ اس وجہ سے اور اس وجہ سے، کہتی تھی میرے بوڑھے باپ نے میری وجہ سے بڑی مشقتیں برداشت کی، میں نے کیا کیا کبھی یہ نہیں کہا۔ بہاولپور اس وقت ایک آزاد اسلامی ریاست تھا، اور نواب صادق خان صاحب وہاں کے والی ریاست تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق۔ جب آخری مرتبہ اپیل ہوئی اور شرعی تحقیق کے لیے مقدمہ جو ہے اوپر کی عدالت میں پہنچا، تو وہ خود ایک بڑے پیر کے اور ایک بڑے شیخ کے جو ہے وہ ارادت مند تھے، عقیدت مند تھے، انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے میں وضاحت کے ساتھ بات ہو اور ختم نبوت کا معاملہ پائے تکمیل کو پہنچے۔ جامعہ عباسیہ جو بہت مشہور اس علاقے کا تعلیمی ادارہ تھا، اس کے شیخ الجامعہ تھے حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو اپنے زمانے کے بہت مشہور شیخ پیر مہر علی شاہ، جن کی وہ مشہور نعت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کتھے مہر علی شاہ، وہ پنجابی کی نعت انہوں نے کہی ہے، کتھے مہر علی شاہ کتھے تیری ثنا، تو وہ بہت مشہور شیخ گزرے اور صاحب سیف اور صاحب قلم بزرگ تھے۔ ان کے عقیدت مند ارادت مند حضرت مولانا غلام محمد صاحب، انہوں نے علامہ انور کو لکھا کہ آپ تشریف لائیں،
اس وقت ختم نبوت کے اوپر آنچ آئی ہوئی ہے اور ایسی ایسی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ جیسا آدمی، کیسا بڑا باکمال ذی علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں، دیوانوں میں اس وقت ان کے جیسی نظیر دنیا میں دوسری نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے کہا ان کے انتقال پہ کہ اسلام کے آخری 500 سالوں نے علامہ انور شاہ کشمیری کا مثیل نہیں دیکھا۔ اس درجے کا عاشق رسول، ایسا عالم باکمال آپ تیار ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ڈھابیل کے لیے پابہ رکاب تھا، چاہتا تھا کہ ڈھابیل روانہ ہو جاؤں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اس معاملے کو سننے کے بعد عدالت میں کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنا نام اعمال تو سیاہ ہے، شاید یہ جملہ کام آ جائے کل قیامت کے دن کہ اللہ کے رسول یہ کہہ دیں کہ ہاں عدالت میں یہ ہمارا طرفدار بن کے آیا تھا، میں اس لیے آیا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری اس شان کے ساتھ چلے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی محمد شفیع صاحب آپ کے ساتھ تھے، امام المناظرین حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاندپوری نور اللہ مرقدہ ساتھ میں تھے، اور ہندوستان کا چوٹی کا خطیب، صف اول کا خطیب حضرت مولانا ابو الوفا صاحب شاہ جہاں پوری، جو خود مختار مدعیہ ہو کر جنہوں نے عدالت میں اپنی پیشی رکھوائی، وہ سب کے سب ایک ساتھ تشریف لائے۔ مقدمہ چلا اور مقدمے میں کاروائی مکمل ہوئی۔ اکبر خان صاحب، محمد اکبر خان صاحب اس وقت جج تھے، ان کے سامنے پوری قوت کے ساتھ اپنا موقف رکھا گیا ختم نبوت کے معاملے پر۔ جو بات مجھے آپ سے کہنی تھی وہ یاد رکھو۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ پیشی فرما کر واپس گھر تشریف لائے جہاں قیام تھا، تو مولانا محمد صادق بہاول پوری سے کہا تھا، بیمار تھے، شدید مریض تھے، جسم میں زخم تھا، خون بہتا تھا، اس عالم میں تقریر کی عدالت میں جا کے، اور مسلسل تقریر کرتے رہے مختلف پیشیوں پہ۔ جب وہاں سے لوٹے تو اپنی زندگی سے مایوس تھے، فرمانے لگے اس کے باوجود کہ مولانا اگر میری زندگی میں فیصلہ آ گیا تو خود سن لوں گا، اور اگر میری زندگی میں فیصلہ نہیں آیا تو میری وصیت سن لو، میری قبر پہ آ کے فیصلہ سنا دینا۔ ہوا یہ کہ مولانا کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تب فیصلہ آیا تو مولانا محمد صادق بہاول پوری تشریف لائے دیوبند، اور آنے کے بعد وصیت کے مطابق کہا کہ مولانا خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق فیصلہ کروایا۔ قادیانی مقدمہ ہار گئے۔ مجھے یہ نہیں کہنا ہے کسی ایک مخصوص مدعی نبوت سے متعلق، تمام مدعیان نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہوئے سب جھوٹے اور کذاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ آئیں گے یکے بعد دیگرے آئیں گے، اس لیے یہ سب جھوٹے، لیکن کہنا یہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے نہ صرف کام کیا بلکہ اپنے بعد ایک جماعت کھڑی کر دی۔ جب سال ختم ہوتا تھا تو اپنے شاگردوں سے بیعت لیتے تھے کہ ختم نبوت کے خلاف جو لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے تم ان کی مخالفت پہ، ان کے مقابلے پر کام کرو گے، اپنے شاگردوں سے وعدہ لیتے تھے۔ اور اسی کا حال میں آپ کو بتا دوں، یہ علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ ڈاکٹر گھر میں آیا اور آنے کے بعد بچے کی تشخیص کی تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب اس کے جان بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آج شام تک اس کی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ باپ اپنے نوجوان بیٹے کو بستر پہ پڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اور اسی عالم میں، اسی کیفیت میں باہر دروازے پہ کسی نے دستک دی تو باہر نکل کے گئے، دروازہ کھول کے دیکھا ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ مولانا بہت دور سے آیا ہوں، راستہ چلنے کو پیسے بھی نہیں تھے، سفر کرنے کو کوئی سواری کے لیے کرایہ بھی نہیں تھا، پیدل چل کے آیا ہوں۔ بات بہت نازک ہے، ہمارے علاقے میں ایک جھوٹے مدعی نبوت کا قادیانی کا مبلغ آیا ہوا ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کا دین خراب کرتا ہے۔
حضرت گھر میں واپس لوٹ کے آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ میرا بستر دے دو اور میرا بیگ دے دو۔ اپنا بیگ اٹھایا، بستر لیا، بغل میں دبایا، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان تھوڑی دیر رک جائیے، میری جان نکل رہی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹے تمہاری جان جا رہی ہے، مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے۔ باہر نکلے، نکل کے بس اڈے پہ پہنچے، بس میں سوار ہونے جاتے تھے کہ پیچھے سے لوگ بھاگے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ مولانا آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، کم سے کم جنازہ پڑھاتے جائیے۔ تو کہنے لگے کہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ میرے اوپر فرض ہے، بچے کا جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے، کوئی بھی پڑھا دے گا۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہاں مبلغ کو پتہ چلا کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں، علاقہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ 3 دن تک محنت کرتے رہے، جب اطمینان نصیب ہوا تو لوٹ کے آئے، بیوی قدموں میں گر گئی، کہنے لگی کہ بچہ آخر وقت میں روتا تھا اور آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ اسی عالم میں قبرستان حاضر ہوئے، جانے کے بعد وہاں پر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دعا کو ہاتھ اٹھائے تو کہتے تھے کہ اللہ تو جانتا ہے میں نیک نیتی کے ساتھ تیرے نبی کی نبوت کی حفاظت کرنے کو گیا تھا، اس نبوت کی برکت سے میرے بچے کی قبر کو نور سے بھر دیجئے گا اور اس کی مغفرت فرما دیجئے گا، جنت میں اونچا مقام نصیب فرمائیے گا۔ رات ہوئی، خواب میں اپنے بچے کو دیکھا، تو جب اپنے بچے کو دیکھا تو بچہ کہتا تھا کہ ابا جی آپ چھوڑ کے گئے تھے، میں آپ کے پیچھے روتا رہا، لیکن جب میرا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو نعمتوں میں اور آشائشوں میں پایا، اللہ نے آپ کے اس عمل کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہو علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ، یہ کمال ان کا تھا۔ کہنا یہ ہے کہ آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف طاغی اور باغی نت نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت غالب رہے گا۔ جھوٹے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، بہت رنگ ڈھنگ دکھائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ باطل جانے کے لیے آتا ہے، باقی رہنے کے لیے نہیں آتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل ختم ہونے کے لیے ہے، مٹنے کے لیے ہے، باطل باقی نہیں رہتا، لیکن لوگوں کے دین اور ایمان کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ یاد رکھو لوگوں کے عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب بھی نبی ہوں گے، تب بھی نبی ہوں گے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے، یہ بات یاد رکھنا کہ یہ عقیدے کے خلاف بات ہے۔ کسی نبی کی نبوت کے سلب ہونے کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ جس کو اللہ نے ایک بار نبی بنا دیا وہ نبی رہے گا۔ ینزل نبیا لا برسالت مستقلت، مسلم شریف کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے، نبی ہوں گے، لیکن ان کی رسالت اور نبوت مستقل طور پر جاری ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، لیکن ان کا آنا کسی نئے نبی کا آنا نہیں ہے، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے نبوت مل چکی۔ عقیدہ ختم نبوت پر اس قدر بیداری پیدا ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اب نئے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ ہم نئے نبی ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ جہاں میں نے یہ کہا کہ میں نیا نبی ہوں امت مار کوٹ کے برابر کر دے گی، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نئے نبی ہیں، نہیں، نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے اور بتدریج اپنا کام کرتے ہیں۔ وہ پہلے سہارا لیتے ان حدیثوں کا جس میں تذکرہ ہے کہ مہدی آئیں گے۔ تو کیا اللہ کے رسول نے ہم کو اندھیرے میں چھوڑا تھا؟ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا میں نے تم کو ایک ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہیں، تاریکی کہیں نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مہدی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام پہ ہوگا، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری نشانیاں ان کی بیان کی، آگے آ جائیں گی، لیکن اگر ایک دو نشانیاں کسی نے بنا بھی لیں تو امت کو اللہ کے رسول نے ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا تھا کہ امت کسی سے گمراہ نہیں ہوئی۔ شکیل ابن حنیف صاحب اگر یہ کہیں کہ میں مہدی ہوں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت دور کی چیز ہے، وہ بہت دور کی چیز ہے، دربھنگہ میں پیدا ہو کے بول رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مہدی تو مدینہ میں ہوگا، مہدی تو مدینے میں ہوگا۔ یہ دربھنگے کا پیدا ہونے والا بیچارہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ وہ جو مکے مدینے میں پیدا ہوا، جس کا نام حضور کے نام پہ تھا، جس کے باپ کا نام حضور کے والد گرامی کے نام پر تھا، مگر وہ جھوٹا تھا، امت نے اس کو بھی مہدی نہیں مانا۔ معلوم ہے آپ کو، جب 14ویں صدی ہجری مکمل ہوئی تھی تب ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تھا۔ حرم شریف کو لوگوں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا اور لمبی مدت ایسی گزری تھی کہ لوگوں کے اوپر عجیب و غریب پابندیاں تھیں، وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور انہوں نے قتل و خون کا ایک بازار گرم کیا جس کا اصل سرغنہ جہیمان العتیبی تھا۔ جو لوگ جانتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے جو اس فتنے میں اس وقت وہاں موجود تھے۔ باقاعدہ انہوں نے اسلحے داخل کیے۔ مسجد الحرام میں جو آج کل جنازے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اوپر کوئی چادر بھی نہیں ہوتی، کفن میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، پورا جسم کفن سے واضح ہو رہا ہوتا ہے، کفن میں گرہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بس اس کے اندر مردہ لپٹا ہوا ہے، اور کھلے ہوئے تخت کے اوپر رکھ کے مردے کو لے کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے صندوق والے جنازے لائے جاتے تھے، اوپر سے چادر ڈلی ہوتی تھی۔ جہیمان العتیبی نے جب مسجد الحرام کے اوپر قبضہ کرنا چاہا تو اس موقع پر سارے ہتھیار انہی جعلی جنازوں میں چھپا کے لایا تھا۔ اس کے بعد سے یہ طے کر دیا گیا کہ اب مسجد الحرام میں جنازے کھلے ہوئے آئیں گے۔ تو اس موقع پہ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا جس کا نام محمد تھا، اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا، قحطانی قبیلے سے تھا۔ اس نے دعویٰ کیا مسجد الحرام میں، اور اس حدیث کے مطابق دعویٰ کر رہا تھا حجر اسود کے پاس کہ میں مہدی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ دجال اور کذاب ہے۔ نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، قحطانی، اور اوپر سے حجر اسود کے پاس دعویٰ کر رہے میں مہدی ہوں۔ امت نے اس کو نہیں مانا، اور غلام احمد قادیانی اور احمد عیسیٰ کذاب، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شکیل ابن حنیف آپ کے یہاں کے رہنے والے قریب میں، یہ سب مل کے یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا ان کو مہدی مان لے۔ تو شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، ہم مہدی ہیں۔ پہلے یہاں سے شروع کریں گے کہ دیکھیے حالات خراب ہو گئے، دنیا کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ آدمی مانتا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، نشانیوں پہ بات کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اور آگے بڑھنے کے بعد پھر پہلے اپنے آپ کو مہدی نہیں کہتے، پہلے رہبر اور رہنما کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رہبر اور رہنما کا ترجمہ عربی زبان میں مہدی کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دھیرے سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ مہدی ہے، یہی رہنما ہیں جن کی ضرورت قوم کو تھی، امت کو تھی۔ وہ گوہر شاہی پیدا ہوا، اس نے کہا کہ یہ سب جتنے یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے علاوہ دوسروں کو جھوٹا بولتا ہے۔ غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، اس کے بعد عبداللہ اسی کی ذریت میں، اسی کی جو ہے وہ امت میں سے تھا، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، تو غلام احمد قادیانی نے کہا تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا جس دلیل سے میں جھوٹا ہوتا ہوں اس دلیل سے یہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ جی، تو ہر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے۔ گوہر شاہی نے کہا سب جھوٹے، میں سچا ہوں، میری تصویر چاند پہ آ گئی تھی۔
ارے چاند پہ تصویر جب تک نہیں آئے گی کیسے دنیا کو پتہ چلے گا؟ مہدی تو پوری دنیا کے لیے، میری تصویر چاند پہ لا کے پوری دنیا کو بتا دیا گیا کہ گوہر شاہی اصل مہدی ہے۔ سوال یہ ہے کہ چاند ہمارے یہاں جب روشن ہوتا ہے تو دوسری جگہ غروب ہوتا ہے، تو آپ یہاں دکھ رہے تھے تو دوسری جگہ کیا دکھ رہا تھا؟ احمق ہے، الو بناتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ قادیانی کے کچھ مبلغ جو ہے وہ راستے سے گزرے تو انہوں نے ایک گاؤں میں دیکھا کہ گاؤں کے کنارے کھیت کے پاس ایک زمیندار جو ہے وہ چارپائی لگائے ہوئے درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، تو بہت خوش ہوئے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، اس کو بہکاتے ہیں۔ اس کے پاس پہنچے، وہی ترکیب شروع کی کہ بھئی ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک سچے مہدی کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ وہ سچا مہدی آ گیا۔ تو وہ بیچارہ لیٹا ہوا تھا، ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھ گیا اور کہنے لگا کیا واقعی وہ سچا مہدی آ گیا؟ ان لوگوں نے کہا الحمدللہ وہ سچا مہدی آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سچے مہدی کو بھیج دیا، ورنہ وہ ایک کانا قادیان میں پیدا ہوا وہ بولتا میں مہدی ہوں۔ یہ بیچارے سب سٹپٹا گئے کہ اب کیا کریں۔ تو اللہ کے رسول ہم کو کسی تاریکی میں چھوڑ کر نہیں گئے، ساری چیزیں واضح ہیں، لیکن ان کا دھوکہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر جب آدمی اس پر آ جاتا ہے کہ مہدی کی ضرورت تھی اور ایک رہبر اور رہنما آ گیا ہے، اس پہ آدمی کی طبیعت جلدی گھبراتی نہیں ہے، آدمی اتنا مان لیتا ہے۔ اتنا ماننے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ابن ماجہ شریف میں ایک روایت آتی ہے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ مہدی عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، مہدی کوئی الگ شخصیت نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ مہدی بھی ہے اور یہ عیسیٰ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین میں، صحیح احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت جو نقل کی گئی ان صحیح احادیث میں بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ عقیدہ بھی کہ ان کو پھانسی دے دی گئی، سولی دے دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، غلط ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ بھی غلط ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانے کا پورا انتظام کر دیتے ہیں۔ آج کل ایک صاحب ہیں جو اس کی ہی ذریت سے، اسی کے خاندان سے ہیں، مسلمان ہو گئے۔ نیٹ کے اوپر ان کے بہت سارے انٹرویو، بہت ساری تقریریں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ قادیانیوں نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھئی تم بہک گئے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لو۔ تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا یہ تو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا یہ میں مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں 2 نمبر کی بات ہے، آپ مجھے بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ تو کشمیر میں۔ اس نے کہا 9 جگہ تو میں قادیانی کی کتاب سے قبریں بتا دوں گا عیسیٰ علیہ السلام کی، الگ الگ 9 جگہ جہاں انہوں نے دعوے کیے۔ تو جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے دعوے اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، اور جب ان کا وقت آئے گا وہ اتر کر تشریف لائیں گے۔ اور یہ 2 علیحدہ علیحدہ شخصیتیں، یہ جو ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اس روایت پر زبردست کلام ہے۔ ابان ابن ابی عیاش اس کے اندر ہے جو متروک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خالد بھی آیا ہوا ہے جو مجہول راوی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض و تقدیر اگر مانی لو، یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی ہے، ہمارے یہاں بھی جب شکیل ابن حنیف کے ماننے والے آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک رہنما کی ضرورت ہے، اور رہنما ہی عیسیٰ بھی ہے، اور حدیث یہی پڑھتے تھے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم۔ اول تو اس حدیث سے استدلال کرنا ہی جائز نہیں، عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اصول جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کس درجے کے ثبوت کی اور کس درجے کے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو یہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام امام نہیں ہوں گے، مہدی امام ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ایک ہی آدمی امام بھی ہو اور مقتدی بھی ہو، ایسا غلام احمد قادیانی کے یہاں ہو سکتا نہیں. سمجھے آپ لوگ؟ کسی نے کہا کہ حضرت آپ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو گئے؟ کوئی جا کے شکیل صاحب سے بھی پوچھ لے. میں آپ کو ایک لطیفہ بتا دوں. شکیل ابن حنیف عموماً لوگوں کے سامنے نہیں آتے، لیکن اگر شکیل ابن حنیف تک میری بات پہنچے گی تو وہ خود اس بات کی تصدیق کر سکیں گے کہ انہوں نے ایک مرتبہ قاضی ظہیر الدین سے بہت بری طرح سے مار کھائی. یہ ان کا ابتدائی دور تھا جب وہ ذرا ذرا پر پرزے نکال رہے تھے. رائے سین چلے گئے تھے، وہاں ہمارے عزیز ہوتے ہیں قاضی ظہیر الدین صاحب، ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے، انہوں نے بہت مارا تھا ان کو جی. تو کوئی ان سے جا کے پوچھ لے کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ آپ عیسیٰ ہو، تو عیسیٰ تو ابن مریم تھا. عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ ابن مریم تھے. سوال یہ کہ آپ تو شکیل ابن حنیف ہو. جیسے قادیانی سے لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کیا کیا جائے. اب جب قرآن کریم میں عیسیٰ ابن مریم آئے گا تو وہاں ہم لوگ غلام احمد ابن چراغ بی بی عرف گھسیٹی پڑھیں گے. آپ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ اوفو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. پھر اس نے کہا کہ وہ اصل میں مریم بنایا گیا ایک مرتبہ. سنیے یہ بھی دعوے ہیں. میں مریم بنایا گیا، پھر اللہ نے مجھ پر قوت فرمائی، پھر میرا حمل ٹھہر گیا، پھر ایک وقت آیا کہ میں ہی اپنے حمل سے پیدا ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم ہو گیا. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ایک امام وہی مقتدی ہو، ایسا ان کے ہاں ہو سکتا ہے، وہی عورت ہو وہی بچہ بھی ہو. تو یہ تو حال ہے ان کا. عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر، ان کا صاحبزادہ، اللہ کا جلیل القدر اولو العزم نبی عیسیٰ علیہ السلام، اور مہدی بالکل الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ دو الگ الگ شخصیتیں. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بعد میں ہوگی، مہدی پہلے وفات پا جائیں گے 49 سال کی عمر میں. تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس راستے سے دعویٰ کرتے ہیں. آخری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھی، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اب میں وہیں پر لا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ختم نبوت کا عقیدہ ہم لوگوں سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے. یہ وقت اس طرح سے آرام کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اسی فکر کو لے کے اٹھنے کا ہے جو شروع سے لے کر ہمارے بزرگوں تک پہنچی ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو حنیفہ کا وفد آیا، اس میں مسلمہ بھی تھا. مسلمہ حضور کے پاس آیا نہیں، وہ سارے جانور اور سارے اسباب کے پاس رکا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اسلام قبول فرمایا، اس کے بھی اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا. اور جیسے سارے وفد والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف عطا فرمایا، اس کا بھی تحفہ وفد والوں کو دیا. وہ لوٹ کے واپس گیا، کچھ دنوں کے بعد دماغ بدل گیا، تو وہاں سے اس نے خط لکھا کہ انی قد اشرکت فی الامر، قد اشرکتک فی الامر، میں آپ کے معاملے میں شریک کیا گیا ہوں. نبوت کو شراکت کا مسئلہ سمجھ رہا، پارٹنرشپ کر رہا تھا. میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہوں. کہتا ہے کہ زمین آدھی ہمارے لیے آدھی قریش کے لیے ہے، لیکن قریش جو ہے وہ حد سے نکلنے والی قوم ہے، بات مانتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب بہت محبت سے لکھوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے اس کو اس کا وارث اور مالک بنائے گا. نبوت کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا لیکن باز نہیں آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں یہ بات آئی کہ ایک مرتبہ اور اس کو سمجھا دینا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھوایا اور خط دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، حبیب ابن زید الانصاری کو. حبیب ابن زید الانصاری کا پورا خاندان بہت قربانیوں والا خاندان ہے. ماں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی. ان کے والد زید ابن عاصم ہیں، انہوں نے بھی حضور کے لیے
پورا خاندان اسی طرح سے، ان کے بھائی بھی عبداللہ ابن زید بھی اسی طرح سے، بلکہ عبداللہ ابن زید کے بارے میں آتا ہے کہ جب وحشی نے مسیلمہ کذاب کو نیزہ مارا تو علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ نیزہ جب مارا تھا اور ایک دوسرے مسلمان نے تلوار ماری تھی، اس دونوں کے وار کے نتیجے میں وہ مرا ہے۔ فرمایا کہ تلوار مارنے والے عبداللہ ابن زید تھے، حبیب ابن زید کے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب ابن زید کو خط دیا، 1000 میل سے زیادہ کا سفر کر کے حبیب ابن زید پہنچے مسیلمہ کذاب کے پاس، اور پہنچنے کے بعد پھر اس کے پاس خط دیا تو اس نے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کہا کیا تم مجھ کو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حبیب ابن زید نے کہا کہ ان فی اذنی صمما، میرے کانوں میں کچھ جو ہے وہ بہرا پن ہے، میں سن نہیں پا رہا ہوں تو کیا بول رہا ہے۔ اس طرح کا مزاحیہ مذاق کا معاملہ اس کے ساتھ کیا، بہت غصہ ہوا۔ اس نے جلاد کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ اس کی زبان نکال کے کاٹ دو۔ زبان کاٹ دی گئی حبیب ابن زید الانصاری کی۔ پھر پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں، میں اس کی گواہی نہیں دیتا کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ پھر اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ آج دنیا میں خاشقجی کو مارا گیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو پوری دنیا شور مچا رہی ہے۔ حبیب ابن زید تھے جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسیلمہ کذاب نے مار دیا تھا۔ پھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ خبر لے کے آئے اور 2 قاصد بھیجا تو آپ نے فرمایا تھا اگر قاصدوں کو قتل کیے جانے کا دستور ہوتا تو میں تم کو قتل کروا دیتا، لیکن آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہ قاصد قتل نہیں کیے۔ جہز جیش لمحاربتی، آپ نے پھر لشکر تیار کیا کہ جھوٹے مدعی نبوت کے ساتھ مقاومت کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہیں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ سبق ہم کو دیا تھا اور بعد میں امت کی زرین تاریخ رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اصول دین میں فقہ اکبر میں نقل کیا گیا، اپنی گرہ سے باندھ لو، وہی سب کچھ ہے۔ فرمانے لگے کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، جو اس سے یہ دلیل پوچھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ خیال رکھو، جو فتنہ لے کے تمہارے پاس آئے کہہ دو کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ اخیر میں یہ کہوں گا کہ فتنے اس وقت بہت عام ہیں، اور خاص طور سے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ احمد عیسیٰ کذاب کو نہیں جانتے ہوں گے، مہر نذیر کا بیٹا، آپ اس کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس نے دعوے کیے اور بتدریج دعوے کیے، علماء سے مناظرے کیے اس نے، اور آہستہ آہستہ علماء نے آج سے 4-5 سال پہلے کہہ دیا تھا، ان کی ویڈیو شاہد ہے اس بات پر کہ یہ آدمی آگے چل کے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ آج اس کا یہ عالم ہے کہ آج میں نے اس کا ایک نیا ویڈیو دیکھا ہے جس میں اس نے کہا کہ میں اللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اب اس وقت ضرورت صرف ان اسٹیجوں کی نہیں رہ گئی ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ اس مقام سے بھی جہاں سے وہ کوشش کر رہے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں اور بھی بہت سارے ادارے اور بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہیں تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا ہے۔ اور میں گزشتہ بلکہ اس کے شروعات سے اس کو جانتا ہوں اور کسی درجے میں ان حضرات کے ساتھ شریک رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت کی مقاومت کا کام انجام دیا جا سکے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔